بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، آداب زندگی میں آج ہم لباس کے آداب پر بات کریں گے. لباس انسان کی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے. جب انسان کی بیسک ضرورتوں کی ہم بات کرتے ہیں تو تین چیزیں انسان کی بیسک ضرورت ہوتی ہیں: روٹی، کپڑا اور مکان. تو لباس جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے، جو تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے، وریشا، اور تمہیں زینت دیتا ہے، تمہیں اٹریکشن دیتا ہے، تمہیں سجاتا ہے. تو انسان اپنی شرمگاہ کو ڈھانپے، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. جب ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا کو جنت میں اس درخت کو انہوں نے کھا لیا جو اللہ تعالیٰ نے جس کے قریب جانے سے ان کو منع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. دونوں نے جب اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہ نظر آنے لگی. وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور دونوں جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے. یعنی ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرا ستر کھلا ہو. تو ستر کو ڈھانپنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے انسان عجوبہ بن جائے. آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، اگر آپ بالکل الگ ماحول کا بالکل ایسا ڈریس پہن رہے ہیں کہ آپ بالکل ہزاروں لاکھوں میں ایک لگ رہے ہیں، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے. لباس جب ہم پہنیں، کپڑا جب ہم پہنیں تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی نعمت ہے جس سے صرف ہم کو نوازا ہے. جانور لباس نہیں پہنتا، انسان لباس پہنتا ہے. اسی لیے کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور مجھے یہ رزق دیا، میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی. نیا کپڑا جب پہنے تو یہ دعا پڑھیں: اللہم لک الحمد انت کسوتنی. اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے یہ کپڑا ہم کو پہنایا ہے. اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ. میں اس کپڑے کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور جس بھلائی کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ. اور اس کپڑے کی برائی سے اور جس برائی کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. لباس جب آپ پہنیں تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنے لباس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے لباس کا بھی خیال کریں. جیسے اوپر کا لباس ہمارا اچھا ہے، ایسے ہی دل کا لباس بھی اچھا ہونا چاہیے. دل کا لباس کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. دل کا اور روح کا لباس ہے تقویٰ. تقویٰ کا لباس بھی اپنے آپ کو اڑائیے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کیجیے. پرانے کپڑے کسی ضرورت مند کو دے دیجیے، اس کا بڑا ثواب ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جس نے کوئی نیا کپڑا پہنا اور یہ دعا پڑھی: الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ کپڑا دیا جس سے میں اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہوں. وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي. اور جس سے میں خوبصورت نظر آتا ہوں. یہ دعا پڑھے: ثُمَّ عَمِدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أُخْلِقَ. اور جو کپڑا پرانا ہو گیا ہے فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، اس کو صدقہ کر دے. كَانَ فِي كَنَفِ اللَّهِ وَفِي حِفْظِ اللَّهِ وَفِي سِتْرِ اللَّهِ. تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی حفاظت کرے گا، اللہ اپنی پناہ میں رکھے گا اور اللہ اپنے پردے میں رکھے گا، حیًّا ومیتًا، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو. ہم کسی غریب کو کپڑا پہنائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے عیب کے اوپر پردہ ڈالے گا، ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے گا. کپڑا پہننے کے ٹائم داہنے طرف سے شروع کریں.
दाहिने आस्तीन में पहले हाथ डालें, पायजामे में दाहिने तरफ पहले पैर डालें, दाहिने तरफ से शुरू करें। क्यों? अम्मा आयशा फरमाती हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजिबुहु अत्तयम्मुन, अल्लाह के नबी को दाहिने तरफ से काम शुरू करना पसंद था, फ़ी तुहूरिही, वज़ू करने में, नहाने में, व तरज्जुलिही, बालों में कंघी करने में, व तनअुलिही, और जूता पहनने में। कपड़ा जो है किसी भी रंग का पहन सकते हैं, मगर बेहतर है कि सफ़ेद कपड़े को आप प्रीफ़र करें, सफ़ेद कपड़े को तरजीह दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्बसू मिन सियाबिकुमुल बियाज़, अपने कपड़ों में सफ़ेद कपड़ा पहनो, फ़इन्हा खैरु सियाबिकुम, ये सबसे बेहतरीन कपड़ा है, व कफ़िनु फ़ीहा मौताकुम, और अपने मुर्दों को सफ़ेद में ही कफनाओ। सैफ़रॉन कलर का कपड़ा ना पहने, ज़ाफ़रानी कलर, भगवा कलर का जो कपड़ा होता है वो नहीं पहनना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़ाफ़रानी रंग का कपड़ा पहनते हुए देखा, तो आपने फरमाया इन्न हाज़िही मिन सियाबिल कुफ़्फ़ार, ये कुफ़्फ़ार का कपड़ा है, फ़ला तलबसहा, इसको मत पहनो। सुर्ख रंग का कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा भी पहना जा सकता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाल रंग का कपड़ा भी पहना है। अगर अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी है तो वो नेमत नज़र आनी चाहिए। अल्लाह ने आपको पैसा दिया और आप फटा पुराना कपड़ा पहने, ये मुनासिब नहीं है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास बहुत ही बोसीदा और पुराना कपड़ा पहन करके आए, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अला का माल, आपके पास माल है? उन्होंने कहा कि हाँ है। आपने पूछा कौन सा माल है? कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास ऊँट है, बकरी है, घोड़ा है, ग़ुलाम है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़इज़ा आताकल्लाहु मालन फ़लयुरा असरु निअमतिल्लाहि अलैक, जब अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है तो माल का असर आपके ऊपर ज़ाहिर होना चाहिए, अल्लाह की नेमत का असर आपके ऊपर ज़ाहिर होना चाहिए। अल्लाह ने नवाजा और बिला वजह हम जो है पुराने और फटे पुराने कपड़े पहने, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। मर्द ऐसा कपड़ा ना पहने जो औरतों का ड्रेस हो, औरतें ऐसा कपड़ा ना पहने जो मर्दों का ड्रेस हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा, अल्लाह के रसूल ने उन मर्दों पर लानत की है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर लानत की है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। मर्द का कपड़ा टखने के नीचे नहीं होना चाहिए। हज़रत जाबिर कहते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपने कपड़े को टखने के नीचे लटकाने से बचो, इसलिए कि टखने के नीचे कपड़े को लटकाना तकब्बुर है और अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इंसान की नीयत तकब्बुर करने की नहीं है, इंसान ऐसे ही फैशन के तौर पे पहन रहा है टखने के नीचे, तो क्या जायज़ है? जायज़ नहीं है। ये जो तकब्बुर का जिक्र किया गया, ये ऐसा नहीं कि तकब्बुर की वजह से ऐसा करेगा तभी हराम है, इसलिए कि दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मा अस्बल मिनल काबैनी मिनल इज़ारी फ़फ़िन्नार, टखने के नीचे जो कपड़ा रहेगा वो जहन्नम में, ऐसा इंसान जहन्नम में जाएगा, या वो कपड़ा जहन्नम में जाएगा। तो यहाँ तकब्बुर का जिक्र नहीं है, इसलिए कपड़े को, मर्द अपने कपड़े को पैंट हो, पायजामा हो, लुंगी हो, उसको टखने के ऊपर ही रखना चाहिए। जिस कपड़े पर तस्वीर बनी हो वो कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैंने एक तकिया ख़रीदा, तकिए के अंदर कुछ तस्वीरें बनी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, दरवाज़े पर खड़े हुए, आपकी नज़र उस तकिए पर पड़ी तो आप कमरे में दाखिल नहीं हुए। अम्मा आयशा कहती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल के चेहरे पर नापसंदीदगी को महसूस कर लिया। अल्लाह के रसूल के चेहरे को देख करके लग गया कि आपको पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह से पनाह, अल्लाह से तौबा करती हूँ और उसके रसूल से माफ़ी मांगती हूँ, मैंने क्या गुनाह कर दिया? अम्मा आयशा को ये पता नहीं कि मैंने क्या गुनाह किया है, फिर भी कह रही मैं तौबा करती हूँ, आप बताइए क्या गुनाह किया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तकिया कैसा है? कहा कि अल्लाह के नबी इश्तरैतुहा लक, मैंने ये तकिया आपके लिए ख़रीदा है ताकि आप इस पर आराम करें, इस पर टेक लगाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तस्वीर बनाने वालों को क़यामत के दिन अजाब दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा अहयू मा खलक़तु, तुमने जो पैदा किया है उसको ज़िंदा करो। और उसके बाद आपने ये भी फरमाया कि जिस घर में तस्वीर होती है उस घर में फ़रिश्ते यानी रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। तो ये बड़ा सख्त मामला है, ऐसे कपड़े को आप बिल्कुल ना पहने जिस पर तस्वीर बनी हो। बच्चों को भी आदत डालें कि ऐसा कपड़ा ना पहने। अगर तस्वीर बनी हो तो तस्वीर में कुछ ऐसा अल्टर कर दें कि वो तस्वीर महसूस ना हो, यानी वो किसी जानदार की तस्वीर महसूस ना हो। ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए जिससे आप लोगों के दरमियान बिल्कुल अलग थलग महसूस हो, जिसको लिबास शोहरत कहा जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं
من لبس ثوب شہرت فی الدنیا، جو دنیا میں شہرت والا لباس پہنے گا، البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت والا لباس پہنائے گا۔ مرد کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ میں ریشم اور ایک ہاتھ میں سونا لیا اور کہا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں۔ عورتیں ایسا کپڑا نہ پہنیں جو بالکل باریک ہو اور چست ہو۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے اور جہنمی قرار دیا ہے، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری بڑی بہن حضرت اسماء اللہ کے رسول کے پاس آئیں، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، حضرت اسماء باریک کپڑا پہنے ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کر کے چہرہ پھیر لیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے، جب عورت جوان ہو جائے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے بدن میں سے دو چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز نظر آئے۔ آپ نے چہرے کی طرف اشارہ کیا اور ہتھیلی کی طرف، یعنی یہ گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے، محرم کے سامنے بھی عورت صرف اپنی ہتھیلی اور اپنا چہرہ دکھا سکتی ہے۔ ایسا کپڑا جس سے عورت کے اور بدن کے اعضاء نظر آئیں، یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورتیں دوپٹہ جب اوڑھیں تو اس کو سر اور سینے پر رکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتیں اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پہ رکھیں، اپنے سینے پر رکھیں۔ اسی طریقے سے عورت اگر کوئی باریک کپڑا پہنتی ہے تو اس کے نیچے انر ہونا ضروری ہے۔ حضرت دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس مصر کا ایک باریک کپڑا آیا تو آپ نے اس میں سے ایک چادر مجھ کو دی اور آپ نے کہا اس کے دو ٹکڑے کر دے، ایک کا تو کرتا بنوا لے اور دوسرا اپنی بیوی کو دے دے، اس کو وہ دوپٹہ بنا لے۔ لیکن جب وہ حضرت دحیہ جانے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ اس کے نیچے بھی کوئی کپڑا وہ لگا لے تاکہ یہ کپڑا اس کو نمایاں نہ کرے، اس کو بیان نہ کرے، اس کی خوبصورتی کو دکھائے نہ۔ یعنی یہ اللہ کے نبی نے کرتے عورت کے کپڑے کے بارے میں نہیں کہا، عورت کے دوپٹے کے بارے میں کہا کہ دوپٹہ بھی اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں تو نارمل کپڑے بھی بالکل باریک پہنے جاتے ہیں اور پورا جسم نظر آتا ہے، یہ بالکل جو ہے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ میلے کچیلے کپڑے نہ پہنے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے اور ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ ان کے بال بالکل بگڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا اس کے پاس کوئی کنگھی وغیرہ نہیں تھی جس سے اپنے بالوں کو یہ سنوار لیتا؟ اس کے بعد آپ نے ایک دوسرے صحابی کو دیکھا جن کے کپڑے میلے کچیلے تھے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے یہ اپنے کپڑے کو دھل لے، صاف کر لے؟ اس کا مطلب کہ صاف ستھرے کپڑے پہننا اور اچھی شکل صورت بنا کے رکھنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا کپڑا صاف ستھرا ہو، میرے سر میں تیل لگا ہو اور میرے جوتے کا تسمہ نیا ہو، اور بھی کئی چیزیں انہوں نے ذکر کی۔ تو کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ تکبر ہے، کیا یہ گھمنڈ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ من صفیہ الحق وازدر الناس، جو حق کا، سچائی کا مذاق اڑائے اور لوگوں کو حقیر جانے، یہ تکبر ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ لباس میں سادگی ہونی چاہیے، لباس سمپل ہونا چاہیے، اور اگر کسی کا لباس سمپل ہے تو اس کو آپ حقیر مت سمجھیں۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے، سادہ لباس پہنے ہیں، اپنی حیثیت کے حساب سے وہ کپڑا پہنے، تو اس کو آپ حقیر مت سمجھیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کم من اشعث اکبر، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، جس کے کپڑے ڈسٹی اور دھول سے اٹے ہوتے ہیں، ذی تمرین، بس دو چادر وہ پہنا ہوتا ہے، لا یؤبہ لہ، کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ منہم، لیکن اگر ایسا آدمی اللہ کے نام کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دے تو اللہ اس کی بات کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول نے، ایسے اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں کہ بظاہر ان کا کپڑا تو کچھ خاص نہیں ہوتا، لیکن ان کا تقویٰ اور ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ضرور ان کی بات کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی، یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اس سے بات ثابت ہوئی کہ کسی کے کپڑے کی بنیاد پر اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو لباس کے تعلق سے چند ضروری باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لباس میں سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔